بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو تقوی کا لباس اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا متقی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، جب خلوت میں جاتے ہیں تو وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلوت میں برائیوں کا ارتکاب ان کی نیکیوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد کے تحت حدیث نمبر 4245 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اے ثوبان، اے میرے ثوبان، میں اپنے امتی کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا۔ وہ افراد میرے امتی کے، وہ افراد، وہ لوگ جنہیں میں خوب اچھی طرح سے پہچان لوں گا۔ وہ کون ہوں گے؟ یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، یعنی بے شمار نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے، بے شمار نیکیاں لے کر کے وہ اللہ کے سامنے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا، یعنی ان کی نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو بکھیر دے گا، اس طرح سے بکھیر دے گا جس طرح سے ہوا میں دھول بکھر جاتے، غبار بکھر جاتے، یعنی کوئی حیثیت ان کی نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ قال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے لاڈلے حبیب، صفہم لنا، جلہم لنا، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اللہ کے لاڈلے حبیب، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ پہچان لیں گے اور جن کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں بکھیر دے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے، ان کی پہچان ہمیں بتا دیجئے، ان کے بارے میں مکمل علم ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی خرابیاں ہمارے اوپر واضح نہ ہو جائیں اور ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کی جواب میں امام الہدیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، اے ثوبان، وہ کوئی غیر نہیں ہوگا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، اور وہ تمہاری ہی طرح رات میں عبادت بھی کرتے ہیں جس طرح سے تم کرتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، کہ اے ثوبان، وہ عبادت گزار بھی ہوں گے، شب دار بھی ہوں گے، بے شمار نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اور ان کے اندر جو ایک خرابی ہوگی، جس خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو بکھیر دے گا، ان کے نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، وہ خرابی یہ ہوگی کہ وہ بظاہر متقی نظر آ رہے ہوں گے اور سب عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں آئیں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں انہیں موقع مل جائے گا حرام کام کے کرنے کا تو وہ کر گزریں گے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ان کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، وہ اپنی دامن کو اکیلے میں گناہوں سے نہیں بچا سکیں گے۔
لوگوں کے درمیان تو بہت ہی پارسا نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی تنہا ہوں گے، ہر وہ کام کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ سبحان نے منع فرمایا ہے، وہ ایسے ایسے کام کا ارتکاب کریں گے، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ یاد رکھیے، لوگوں کے سامنے نیک بنے رہنا اور تنہائی میں گناہ کا ارتکاب بے تکلف کر لینا، یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھیے کہ تہجد ادا کرنا نیکی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں تقوی پر قائم رہے، اور اصل تقوی یہی ہے کہ انسان اس وقت بھی گناہ سے باز رہے جب اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ نیکیوں کا غبار میں تبدیل کرنے کا اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے وہ نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی، اگرچہ دیکھنے میں وہ پہاڑوں جیسی عظیم اور سفید ہو۔